کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جرأت و بہادری، پکڑواؤ گے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جب بھی کوئی مقرر اٹھتا ہے تو وقت کی تنگی کی تلقین کی جاتی ہے۔ میں بلوچ آدمی پہلے تو سوچتا ہوں کہ اردو کا جملہ کیسے بناؤں، پھر اس کو کیسے ادا کروں، تو عذراہ کرم تھوڑا سا خیال رکھے۔ جو بھی تنظیمات مدارس کے قائدین نے ارشادات فرمائے ہیں یا اعلامیہ ہے جو مولانا قاری حنیف جالندری صاحب نے ہم سب کے سامنے پیش کیا ہے، میں اس اعلامیہ کی تائید کرتا ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح ہم ماضی میں دینی مدارس کے پشت پناہ رہے ہیں اور اب بھی انشاءاللہ کوئی بھی مسئلہ ہوگا ہم آپ کے پشت پر کھڑے ہیں۔ عزیزان گرامی، پارلیمنٹ میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، لیکن بعض قانون ایسے ہیں جس کے اثرات سب پر مرتب ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ علماء طبقے پر۔ پھر علماء مشتعل ہوتے ہیں، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس وقف املاک ایکٹ کے علاوہ بھی ایک قانون آ رہا تھا جس کو نام دیا گیا تھا مسلم عائلی قوانین میں ترمیم، اور اس کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پاس ہونے نہیں دیا۔ اگر ہم اس کو پاس ہونے دیتے تو شاید پاکستان میں زنا عام ہو جاتا جیسے یورپ میں ہے، شاید دوسری شادی کی گنجائش نہ ہوتی، شاید ایسے مشکلات پیدا ہوتے کہ کوئی شادی کے لیے سوچ بھی نہ سکتا۔ اس میں یہ بات تھی کہ جب بھی کوئی شادی ہو جائے، شادی ہونے کے بعد لڑکا اور لڑکی دونوں جج کے پاس پیش ہوں گے۔ کہاں؟ جج کے پاس پیش ہوں گے، اور وہ جج ان کا انٹرویو کرے گا۔ اگر مطمئن ہوگا تو شادی ہو گئی، اگر مطمئن نہیں ہوگا تو شادی فسخ۔ لیکن لڑکا لڑکی دونوں 1 مہینے کے اندر جج کے پاس پیش ہوں گے، اور اگر 1 دن بھی گزر گیا تو 10,000 روپے جرمانہ قاری صاحب اور 1 سال قید، یا دونوں سزائیں بیک وقت لکھائے کہ ہو سکتی ہیں۔ اور یہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے مقابلہ کیا۔ پھر انہوں نے اس بل کو کمیٹی کی طرف بھیجا، جس کمیٹی کا چیئرمین میں تھا، اور اس کمیٹی میں بڑے لوگ تھے، راجہ ظفر الحق صاحب، سراج الحق صاحب، ساجد میر صاحب۔ لیکن اتفاق یہ ہے کہ اس دن یہ تینوں حضرات موجود نہیں تھے، مگر لڑ جھگڑ کے جتنے بھی ممبر تھے سوائے موبر کے، متفقہ طور پر ہم نے اس بل کو ریجیکٹ کیا۔ اب اگر یہ بل پاس ہوتا
تو آج پتہ نہیں کیا ہوتا. کیا کوئی یہ سوچ سکتا ہے جو کوہستان میں رہتا ہے, کوئی ریگستانوں میں رہتا ہے, بلوچستان کے پہاڑوں میں رہتا ہے, ان قوانین سے اس بیچارے کو کیا پتا, اگر ایک دن بھی تاخیر سے پہنچتا تو وہ تو جرمانے کا مستحق ہو جاتا. تو جناب والا, اللہ کے فضل و کرم سے جو آپ کے نمائندے سینٹ میں ہیں, پارلیمنٹ میں ہیں, وہ بھی آپ کے نظریات کی ٹھیک ٹھاک چوکیداری کر رہے ہیں. ناموس رسالت کا قانون ہر دور میں آتا رہا. زرداری صاحب کے دور میں آیا, سمجھانے کی کوشش کی, لیکن ہماری بات نہیں مانی گئی. تو ہم نے اعلان کیا کہ جی ہم اب سڑکوں پہ جاتے ہیں. پہلا جلسہ کراچی میں, دوسرا لاہور میں, تیسرے کی نوبت نہیں آئی, انہوں نے بل واپس لے لیا. میاں نواز شریف صاحب کے دور میں حلف نامے میں ترمیم قومی اسمبلی سے پاس ہوا, سینٹ سے بھی پاس ہو گیا. لیکن وہ دن میرے لیے کم از کم قیامت سے کم نہیں تھا کہ اچانک چیئرمین سینٹ نے کہا کہ آگے سینٹ کا اجلاس عبدالغفور حیدری چلائے گا, اور وہ بل, ترمیمی بل ایجنڈے پر تھا. اب میری اتنا بڑا مشکل پیدا ہوا کہ اگر میں چیئر پہ بیٹھتا ہوں اور میری صدارت میں یہ بل پاس ہوتا ہے تو آپ علماء کرام سب سے پہلے گالیاں آپ دیتے ہیں ہمیں کہ جمعیت علماء اسلام کا نمائندہ ہے, ڈپٹی چیئرمین ہے, اس کی صدارت میں یہ بل پاس ہوا. اللہ سے دعا کرتا رہا, اور اس دوران مجھے خیال آیا کہ جو پینل ہے ہمارا, ان میں سے کسی کو میں کہہ دوں کہ وہ صدارت کرے, میں صدارت کی کرسی پر نہ رہوں. چنانچہ میں نے سیکرٹری کو کہا کہ نماز کے بعد پھر آپ ان کا اعلان فرمائیں. اب اعلان ان کا ہوا, اجلاس شروع ہوا. ابھی میں نیچے جا نہیں سکتا کہ ووٹ خلاف دے دوں, کیونکہ چیئرمین نہیں ہوگا تو ڈپٹی چیئرمین اجلاس کر رہا ہوتا ہے, اور اگر کوئی دوسرا اگر اجلاس کر رہا ہو تو ڈپٹی چیئرمین حال میں نہیں جا سکتا, ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا, کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ ویسے بھی پاس ہونا ہے, لیکن میری صدارت میں اگر یہ بل پاس ہوتا ہے تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوگا. تو اللہ کا شکر ہے, دعا کرتے کرتے اس مرحلے سے بچ گئے. لیکن پھر رات کو میں نے اپنے پارلیمانی پارٹی کو بھی بلایا, لائرز کو بھی بلایا, ایسی باریک ترمیم کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ سمجھتے نہیں تھے. حلفاً اقرار کرتا ہوں, حلف کا لفظ کاٹ کے اقرار کرتا ہوں. تو اقرار کرتا ہوں تو عام لوگ تو نہیں سمجھتے تھے کہ اقرار کرتا ہوں, اور حلف سے جو ہے وہ کس قدر جو ایمان, اس کی جو طاقت ہے قانون کی, وہ متاثر ہو سکتی ہے. پھر میاں نواز شریف صاحب کو حضرت مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب تشریف لے گئے تھے عمرے پہ. ہم نے مولانا صاحب کو فون کیا, انہوں نے میاں صاحب کو فون کیا, اور صبح جب میں نے نماز سے سلام پھیرا تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا مجھے فون آیا. اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2 گھنٹے حالانکہ سعودی عربیہ تاخیر سے ہے, مگر وہ رات بھر نہیں سوئے, نواز شریف صاحب سے رابطے میں رہے, اور صبح مجھے بتایا کہ نواز شریف نے کہا ہے کہ جی ہم اسی قانون کو منوان پاس کریں گے جو پہلے سے موجود تھا. لیکن اس کے باوجود میں نے پریس کانفرنس بھی کی, ڈیڈ لائن بھی دے دی کہ جمعے سے انشاءاللہ پورے ملک میں جو ہے وہ جلسے اور مظاہرے ہوں گے.
تو اللہ کا فضل و کرم ہے، جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہوتے ہیں، جو ہم سے نہیں ہو سکتا پھر آپ کی طرف بھیجتے ہیں۔ اب یہ جو بل ہے قاری صاحب سینٹ سے پاس نہیں ہوا، سینٹ سے پاس نہیں ہوا اس لیے کہ ہم نے مزاحمت کی اور اپوزیشن کے ارکان زیادہ تھے تو سینٹ میں پاس نہیں ہوا۔ جب سینٹ سے پاس نہیں ہوتا کوئی بل، پھر جس جماعت کی حکومت ہوتی ہے وہ پھر مشترکہ اجلاس بلا لیتے ہیں اور پھر اس میں ان کی اکثریت بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے مشترکہ اجلاس بلا کے اپنی اکثریت جو ہے وہ ثابت کروا لی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب حکومت کا اگر میں نام لیتا ہوں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے سیاسی بات کر دی، لیکن یہ سب کچھ حکومت کے زیر نگرانی اور ان کے مشیر اور وزیر یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے عقائد اور نظریات کا اگر ہم تحفظ نہ کر سکے تو پھر ہم کس کام کے ہیں، کس لائق ہے، پھر ہمارا کام کیا ہے؟ اگر مدارس اور مساجد کو نہ بچا سکے، ان کا تحفظ نہ کر سکے تو پھر مدارس اور مساجد کے نام پہ ہمیں لقمہ کھانے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے میں درخواست کروں گا کہ آپ اس کو اس قدر شدت سے لے لیں کہ حکومت کو جھکنا پڑے، حکومت اپنا یہ فیصلہ واپس لے لے، اور اگر جیسے مفتی منیب صاحب نے فرمایا کہ کمیٹی نے اسپیکر سے رابطہ کیا ہے اور اسپیکر نے تجاویز طلب کی ہے، میری نظر میں تو کسی قسم کی تجویز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان سے کہیں کہ یہ بل واپس لے لیں۔ اگر پھر بھی آپ کسی درجے میں ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، یہ پہلا مرحلہ ہے، پھر اسی طرح یہ پھر آگے بڑھیں گے، پھر آگے بڑھیں گے۔ ابھی ناموس رسالت کے قانون سے ان کو کیا تکلیف ہے؟ مغرب دباؤ ڈال رہا ہے، نعوذ باللہ کہ یہ کوئی کالا قانون ہے، مغرب دباؤ ڈال رہا ہے، باقی تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بل سے، اس قانون سے مسلمان زیادہ متاثر ہوئے، بدبخت جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جیل میں بھی مسلمان زیادہ ہے۔ تو لہذا کسی عیسائی کو، کسی قادیانی کو اتنا زیادہ تکلیف نہیں جتنا مسلمان جو ہے وہ خود جو ہے وہ نام کے مسلمان جو ہے وہ توہین کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایف ای ٹی ایف کی بات کی گئی اور جواز یہ بنایا گیا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بلیک لسٹ میں جا رہا ہے۔ ماضی میں بھی یہ مراحل آئے ہیں، بلیک لسٹ تک ملک گیا ہے، لیکن ان حکمرانوں کا تھوڑا سا شعور، سیاست کام کر رہا ہوتا تھا کہ وہ بلیک لسٹ سے بھی واپس آئے، پھر گرے لسٹ سے بھی واپس آئے، اور اسی طرح پھر اس میں وائٹ لسٹ میں آ گئے۔ تو اگر آپ اپنے عقائد اور نظریات کی وجہ سے تمہارے اندر جب صلاحیت نہیں ہوگی تو آپ گرے لسٹ سے بچنے کے لیے ہمارے عقائد اور نظریات کو داؤں پہ لگا دیتے ہیں۔ گرے لسٹ سے بچنے کے لیے آپ بتائیں کہ آپ کا جو بجٹ آیا ہے 0.4 ہے، تو 2-2.5 سال میں کیا صلاحیتیں؟ بہرحال ادھر تم جانو، تمہارا کام جانے، اس کے لیے ہم کافی آپ کے لیے۔ لیکن دینی مدارس اور مساجد کو چھیڑنے کی اگر کوشش کی گئی اور چھیڑا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی حکمت عملیہ بنائے، اور میں بڑا مطمئن ہوا کہ جناب جالندھری صاحب نے فرمایا کہ اگر یہ بل واپس نہیں لیا جاتا تو آج سے ہماری تحریک کا آغاز ہو گیا ہے۔ تو ہماری جمعیت علماء اسلام کی پوری طاقت اور قوت آپ کی پشت میں ہے، آپ آگے بڑھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد چلو آپ